ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم خواتین و حضرات، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، صدر مجلس محترم المقام، ہم سب کے لیے نہایت ہی معزز قابل شکیل صاحب بیرتی اور دیگر علماء کرام بدائیوں سے تشریف لائے ہوئے مولانا شمیم صاحب، مراد آباد سے تشریف لائے ہوئے ائمہ، علماء، ذمہ داران، آج ہم سب یہاں پر ایک نہایت ہی مبارک عمل کے لیے، ایک نہایت ہی اہم کام کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. مغرب کے بعد ادارے کی سنگ بنیاد رکھی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اور جس مقصد سے ادارے کی بنیاد ڈالی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور مسلم بچے اور بچیوں میں اللہ تعالیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، اور ماں باپ میں یہ جذبہ پیدا فرمائے، یہ شوق پیدا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. میرا موضوع ہے دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت. دیکھیے، انسان سے علم کا رشتہ بہت پرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتوں کا اعتراض کیا تھا؟ فرشتوں کا اعتراض یہ تھا انسان پر کہ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے، جو خونریزی کرے، خون بہائے. کس کے تعلق سے یہ اعتراض تھا؟ فرشتوں کا. اللہ پر اعتراض تو کوئی نہیں کر سکتا. فرشتوں کے پیش نظر جو چیز تھی، ان کے خیال میں جو بات تھی کہ اے اللہ، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے، خون بہائے. فرشتوں کی بات مکمل طور پر غلط نہیں تھی. آج آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جو خونریزی ہے، فتنہ و فساد ہے
حیوانوں سے زیادہ، درندوں سے زیادہ اس میں حصہ انسان کا ہے۔ انسان اس دنیا میں خوریزی پھیلا رہا ہے، خوریزی کر رہا ہے، فساد مچا رہا ہے، ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی جان لی جا رہی ہے۔ کئی ٹن بارود ایک علاقے پر گرا دیا جاتا ہے اور سوتے ہوئے معصوم بچے اور بچوں کو، بزرگوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا عالمی منظر نامے پر اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ جو سلوک کیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ غلط راہ پر نکل جاتے ہیں وہ کس طریقے سے انسانوں کی جان لے لیتے ہیں، جو غلط راستے پر چلے گئے۔ اس کے علاوہ آپسی دشمنیاں، آپسی لڑائیاں، آپسی قتل و خوریزی، یہ سب کون کر رہا ہے؟ انسان۔ تو فرشتوں کی جو بات تھی وہ پورے طور پر غلط تو نہیں تھی کہ اللہ یہ انسان فساد مچائے گا، خون بہائے گا، تو اسے کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی برتری کو اور فضیلت کو فرشتوں کے سامنے جو ظاہر کیا وہ علم کے ذریعے ظاہر کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے انسان کی برتری کو جو ثابت کیا، ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے، اس چیز کے ذریعے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ، اللہ نے اس کے علم کی بات کری کہ انسان میں جو کمیاں ہو سکتی ہیں، یہ برائیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہی انسان وہ مخلوق ہے کہ جو علم حاصل کرے گا، اس کے پاس علم بھی ہوگا۔ لہذا جہاں ایک طرف بے علمی سے بدامنی پھیلے گی، وہیں علم کے ساتھ جو ہے امن و امان پھیلے گا۔ علم کی روشنی بدامنی اور گمراہی کے اندھیروں کو دور کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت انسان کی برتری کو ثابت کیا، ظاہر کیا علم کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی یہ کہہ کر نازل فرمائی اقرا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، کتنا عظیم جملہ ہے۔ عرب معاشرے میں بے شمار کمیاں تھیں، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور دیگر برائیاں ان کے یہاں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیات اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، پڑھ، اقرأ، پڑھ۔ آج افسوس وہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے جس میں یہ آیت موجود ہے اقرأ، پڑھ، اور ہم پڑھائی سے دور ہو، ہم تعلیم سے دور ہو، ہمارے یہاں تعلیم تنزلی کا رونا ہو، دینی تعلیم سے دور بھاگے، تو یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ میرے بھائیوں، علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم روشنی ہے، علم نور ہے، علم ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، علم صراط مستقیم پر لے جاتا ہے، جہالت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، جہالت بدامنی کی طرف لے جاتی ہے۔
علم دین سیدھا راستہ دکھاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور وہ کہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. میرے بھائیوں اور بہنوں، علم دین حاصل کرنے کی ضرورت ہے. دینی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سے جوڑنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کا علم دینے کی ضرورت ہے. اس کی اہمیت و ضرورت کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دینی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے کی طرف توجہ دی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم سے مراد علم دین، دینی تعلیم. دنیاوی تعلیم کی بات بعد میں آئی، لیکن یہاں جو مراد ہے علم سے وہ کیا ہے؟ دینی تعلیم، اسلامی تعلیم. اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اچھا، کتنا فرض ہے؟ علم دین کا حاصل کرنا کتنا فرض ہے؟ پھر بھائیوں اور بہنوں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس سے وہ عقیدے کی پہچان کر سکے، عقیدہ توحید کی پہچان اسے ہو سکے، ایمان بالرسالہ، اور اسی طریقے سے اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے. عقیدہ کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب کیا ہے؟ جنت و جہنم پر ایمان لانا کیا ہے؟ اور روز محشر حساب و کتاب پر ایمان کیا ہے؟ اسی طریقے سے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے اور فرض ہے. اس کے علاوہ تفصیلات، جزئیات، ان کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے. مسلمانوں میں سے ایک گروہ ہو ایسا کہ جو ان کی تفصیلات کا علم حاصل کرے، یعنی باقاعدہ عالم دین بنے، قرآن و حدیث کی زبان کو سمجھے، قرآن و حدیث کی زبان کو سمجھے، اس کا گہرائی سے علم حاصل کرے، اس کے موتیوں کو نکالے اور اپنی قوم کو قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں سمجھائے، قرآن و حدیث کا علم ان تک پہنچائے، دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے. تو یہ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے نہیں. اگر ہر قوم میں سے کچھ لوگ کر لیں تو یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. ہاں، جس چیز پر آپ کو عمل کرنا ہے اس کا علم حاصل کرنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ابھی مال اتنا نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا کہ اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو اب آپ کو زکوٰۃ کے مسائل کا علم حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے علم کی فرضیت کے تعلق سے کہ کتنا اور کس قدر اور کون سا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. میرے بھائیو، دینی تعلیم کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دینی تعلیم کا حاصل کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ دینی تعلیم انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے. اگر اسلام کی
صحیح معلومات آپ کے پاس ہوگی تو آپ گمراہی سے بچیں گے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ایک اللہ کا نام لیتا ہے، جو ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا دعویٰ کرتا ہے، جس نے کلمہ توحید ہی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ مسلمان غیر اللہ کی چوکھٹ پر جھکا ہوا ہے، مزاروں پر جھک رہا ہے، قبروں پر جھک رہا ہے، وہاں پر چادریں چلا رہا ہے، وہاں ان سے فریادیں کر رہا ہے، استغاثہ کر رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس صحیح علم ہوتا تو وہ اپنے عقیدہ و ایمان کو برباد نہ کرتا۔ دینی تعلیم اس وجہ سے ضروری ہے کہ آج کے وقت میں جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث کا صحیح علم، منہج سلف کا صحیح علم ان فتنوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ نگاہ ڈالیں، بے شمار فکرے ہیں، بے شمار فکرے، چاہے وہ ہمارے مسلک اور مذہب کے تعلق سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے وہ فکرے ہو، دینی تعلیم آپ کو ان فکروں سے روکتی ہے۔ جب آپ کے پاس دینی تعلیم ہوگی، قرآن و حدیث کا صحیح علم ہوگا، تو میرے بھائیوں، نئے زمانے کے جو نت نئے فتنے ہیں، جو سر ابھار رہے ہیں، جو سر ابھار چکے ہیں، ان فطروں سے آپ صحیح طریقے سے بچ سکیں گے۔ دینی تعلیم آپ کو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے سے روکتی ہے۔ دینی تعلیم آپ کو صحابہ اکرام سے بدزن ہونے سے روکتی ہے۔ جب انسان کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہوگا، جب اس کے پاس صحابہ اکرام کی سیرت اس کے سامنے ہوگی، اس نے سیرت صحابہ کا مطالعہ کیا ہوگا، اس نے سیرت رسول کا مطالعہ کیا ہوگا، تو اس کو پتا چلے گا صحابہ اکرام کی شخصیات کتنی عظیم الشان شخصیات ہیں۔ لہذا ان شخصیات کو مشکوک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ان شخصیات کی ساتھ کو داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیات ہیں کہ جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ آج لوگ صحابہ کے تعلق سے بدزنی پھیلاتے ہیں، صحابہ کے تعلق صحابہ پر حقیری کرتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے لوگوں میں بدزنی پھیلاتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے شک و شبہات پھیلاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ صحابہ پر تنقید کو نہ اللہ نے پسند کیا ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے درخواست کرتے ہیں تعاون جمع کیجیے۔ مسلمانوں کے کام تعاون سے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے کام آپسی چندے سے ہوئے ہیں۔ چندہ ہمارے زمانے میں بدلا ہو چکا ہے، جبکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے سارے کام آپسی تعاون سے ہوتے رہے ہیں دور نبوی سے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اپیل کی، اعلان کیا، تعاون پیش کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس وقت میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، لہذا میں نے یہ سوچا کہ آج میں اتنا مال لے جاؤں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر! یعنی دیکھیں ان کے مسابقے کس چیز میں ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے سے کن چیزوں میں بڑھ جانا چاہتے تھے، اور ہماری خواہشات کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم کن چیزوں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کر رہے ہیں، ہم کن چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج میں ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں گا اس وجہ سے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے۔ کہتے ہیں میں اپنا مال لے گیا، رسول گرامی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ عمر کتنا لے کر آئے، کتنا مال لے کر آئے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گیا ہوں۔
اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی باری آئی. حضرت ابوبکر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر کتنا مال لے کر آئے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارا مال لے کر آ گیا ہوں. حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ سمجھا کہ میں ابوبکر سے اس معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 1000 دینار رسول گرامی علیہ السلام کی جھولی میں لا کر رکھ دیتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعاون کو قبول فرما لیجیے. 5 صحابہ وہ تھے جو تھوڑا بہت مال لا رہے تھے, غریب صحابہ جن کے پاس زیادہ مال نہیں تھا, لہذا وہ مٹھی میں لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے دے دیتے. اس وقت منافقین وہاں پر صحابہ پر عیب جوئی کر رہے تھے, صحابہ پر عیب جوئی کر رہے تھے, الزام تراشیاں کر رہے تھے, صحابہ پر تنقید کر رہے تھے. لہذا جو شخص مال زیادہ لاتا تو منافقین کہتے کہ یہ تو ریاکار ہے. منافقین ان کا کام یہ ہے کہ صحابہ پر تنقید کرنا, کسی بھی اعتبار سے بس صحابہ پر تنقید کرنا. کوئی بھی ان کو موقع ملنا چاہیے صحابہ پر تنقید کرنا, صحابہ کے تعلق سے لوگوں میں بدزنی پھیلانا, صحابہ کے تعلق سے فضا قائم کرنا, صحابہ کے تعلق سے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا, صحابہ کے ایمان کو مشکوک ٹھہرانا, یہ منافقین کا کام ہے. دور نبوی سے ان کا یہی کام, اور ہمارے آج کے زمانے میں بھی ان کا یہی کام. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اگر سچے مومن, سچے مسلمان ایسے کسی عمل میں اگر شریک ہو تو, جو دل میں تو ان کے ایمان ہے لیکن وہ صحابہ کے تعلق سے اس طرح کی چیزیں پھیلاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اس فتنے سے جتنی جلدی ہو سکے اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے. تو منافقین طنز کر رہے تھے صحابہ پر, صحابہ پر طنز کر رہے تھے. جو زیادہ مال لاتا تو کہتے ارے یہ تو ریاکار ہے, یہ دکھاوا کر رہا ہے, اور جو کم مال لاتا اس کے بارے میں کہتے تیرے اس مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے, اتنا سا مال لایا ہے. جو زیادہ لا رہا اس پر بھی طنز کر رہے, جو کم لا رہا اس پر بھی طنز کر رہے, کیونکہ تبصرہ کرنے کا ان کا مقصد خوش نیتی نہیں تھا, مقصد صحابہ کی ذات کو نشانہ بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فوراً صحابہ کا دفاع کیا اور آیتیں نازل فرمائی. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. جو لوگ صحابہ پر عیب جوئی کرتے ہیں, جو صحابہ پر عیب جوئی کرتے ہیں, ان صحابہ پر جو اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں. منافقین نے صحابہ پر طنز کیا, اللہ کو یہ طنز پسند نہیں آیا. میرے بھائیوں, انسان کی ٹون, انسان کا لب و لہجہ, انسان کا اسلوب اور اس کو صحابہ کے لیے انتخاب کرنے والے اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کے دل میں صحابہ کے لیے کیا برا پڑا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ چیزیں تو اس میں ہیں, حدیث میں ہے, ہم وہیں سے تو بیان کر رہے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے نا یہ تو حدیث میں ہے, جبکہ اس پر بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. بخاری و مسلم کا نام ہائی لائٹ کیا لیکن باتیں کہیں اور سے لا رہے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ, مستدرک حاکم, طبری اور کون کون سی چیزیں, تمام چیزیں وہیں سے لا رہے ہیں. شیعہ راویوں کی چیزیں اور نام بخاری و مسلم کا, لیکن کہتے ہیں کہ یہ وہاں پر ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے, بخاری پڑھ کر کوئی صحابہ سے بدزن نہیں ہوتا, مسلم شریف پڑھ کر کوئی صحابہ سے بدزن نہیں ہوتا, قرآن پڑھ کر کوئی صحابہ سے بدزن نہیں ہوتا, تمہارے لیکچر سن کر لوگ صحابہ سے بدزن کیوں ہوتے ہیں؟ اگر وہی چیزیں ہیں جو کتابوں میں ہیں, جو حدیث کی کتابوں میں ہیں, تم وہی چیزیں اگر بیان کر رہے ہو تو پھر کیا بات ہے ان چیزوں کو پڑھ کر لوگ صحابہ سے بدزن نہیں ہوتے, لیکن تمہارے لیکچر, تمہارے دروس
سن کر لوگ صحابہ سے بدظن ہو جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ باتوں کو بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے. انسان کی ٹون، اس کا لب و لہجہ، صحابہ کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے اس کے الفاظ کیا ہیں، اس کا انداز کیا ہے، یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں. لہذا آپ دیکھیں ایک شخص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طنز کرتے ہوئے یہ ٹون استعمال کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے ماموں. کیا کہتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو لقب ملا خال المؤمنین کا، یعنی مومنوں کے ماموں، وہ اس وجہ سے ملا کہ جب علماء نے دیکھا، اہل علم نے دیکھا کہ ایک طبقہ ہمیشہ ایسا رہا ہے جو بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بکواس کرتا ہے، بدظنی پھیلاتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، تو علماء نے، اہل علم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لقب دیا خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں، تاکہ بکواس کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں. حضرت ام حبیبہ رسول گرامی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں. حضرت معاویہ ان کے بھائی ہیں. لہذا جب دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت معاویہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کے تعلق سے شک و شبہات پھیلاتے ہیں، تو اہل علم نے، علماء نے، اسلاف نے حضرت معاویہ کو یہ لقب دیا خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں. لیکن وہ شخص حضرت معاویہ کے اس لقب پر طنز کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں، اپنے مخصوص لہجے میں، اپنے مخصوص انداز میں کہتا ہے تمہارے ماموں. پھر کہتا ہے اچھا فلاں کو ماموں کہہ رہے ہو تو فلاں کو چاچا کہو، فلاں کو پھوپھا کہو، فلاں کو خالو کہو، فلاں کو یہ کہو، فلاں کو یہ کہو. یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر جان بوجھ کر جو ہے بکواس کرتا ہے. تو میرے بھائیو، انسان کی ٹون، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کا اسلوب بتاتا ہے کہ صحابہ کے تعلق سے اس کے دل میں کس قدر بغض بھرا پڑا ہے. پھر کہتا ہے کہ یہ چیزیں تو کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، ہم نے بیان کر دی تو کیا ہوا؟ ارے تمہارے بیان کرنے سے ہوا یہ کہ تمہارا انداز، تمہارا اسلوب الگ ہے. تم نے چنیدہ چیزوں کو لیا، سلیکٹڈ، چنیدہ، کہ بس اس طرح کی چیزیں اٹھا لی. وہاں پر نماز کا بھی ذکر ہے، وہاں طہارت کا ذکر ہے، وہاں حج و عمرے کا ذکر ہے، وہاں روزے کے نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، تمام چیزیں بکھری پڑی ہیں. آپ نے وہاں سے اپنے مطلب کی ایک یہ چیز لی، یہ چیز لی، یہ چیز لی، اور اس کو بنا کر اس انداز میں صاحب پیش کر دیا جیسے اس میں صرف یہی ہے. لہذا مشاجرات صحابہ کے تعلق سے سلیکٹو چیزوں کو لوگوں کے درمیان پیش کیا اور صحابہ کے تعلق سے لوگوں کو پسند کر دیا. میرے بھائیوں، اگر انسان کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہوگا، اگر اس کے پاس دینی تعلیم ہوگی، تو وہ ان تمام حد کنڈوں کو سمجھے گا، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھے گا، وہ صحابہ کے مقام سے واقف ہوگا، وہ صحابہ کے منصب سے واقف ہوگا کہ صحابہ کس قدر عظیم الشان شخصیات ہیں. لہذا صحابہ کے تعلق سے وہ کسی قسم کی بے ادبی اور جرأت نہیں کرے گا. تو دینی تعلیم لوگوں کو کس چیز سے بچاتی ہے؟ فتنوں سے بچاتی ہے. کوئی سا بھی فتنہ ہو، چاہے وہ رافضیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ مرزائیت کا فتنہ ہو. میں غلام احمد قادیانی مرزائی کی بات نہیں کر رہا، میں مرزا ثانی انجینئر محمد علی مرزا کی بات کر رہا ہوں. چاہے وہ مرزائیت کا فتنہ ہو، چاہے غامدیت کا فتنہ ہو، مودودیت کا فتنہ ہو، جتنے بھی فتنے ہیں، قرآن و حدیث کی ٹھوس تعلیم یہ ان فتنوں سے آپ کو بچاتی ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ نسل جو تیار ہو رہی ہے وہ ان فتنوں میں نہ پڑے، ان فتنوں سے وہ بچی رہے، تو اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے. اسلام کی صحیح تعلیم ہر فتنے سے بچاتی ہے. میں بات کو ایک الگ، تھوڑا سا الگ رخ میں لے کر جاتا ہوں کہ آپ کو اسلام کی صحیح تعلیم کس طریقے سے فتنوں سے بچاتی ہے. اگر انسان کے پاس صحیح تعلیم نہیں ہے دین کی، اسلام کی صحیح تعلیم نہیں ہے، تو بہت ساری ایسی تنظیمیں جو انٹرنیشنل یا عالمی لیول پر
ہمارے ملک کی دشمن ہے، وہ ایسے لوگوں کو اپنا آسانی سے ٹارگٹ بنا لیتی ہے، چاہے اس نے دنیا کی تعلیم حاصل کر رکھی ہو لیکن دینی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، وہ اس کو اپنا نشانہ بنا لیتی ہے، اس کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتی ہے۔ اگر اس کے پاس قرآن کا صحیح علم ہوتا، اگر اس کے پاس صحیح علم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اسلام کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک شخص کی جان لے لی، ایک معصوم کو مار دیا، اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک معصوم کی جان لے لی اور زمین میں فساد مچایا، اس نے گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس کے پاس ہے بھی دینی تعلیم، لہذا اس کو آسانی سے اپنے جال میں تنظیموں نے پھنسا لیا اور اس کو اس چیز پر اکسا دیا کہ تم ان معصوموں کی جان لے لو، تم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ اگر اس کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح علم ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کشی کو حرام قرار دیا ہے۔ آتما ہتیا جائز ہے کیا؟ کسی بھی موقع پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ایک شخص رسول گرامی علیہ السلام کے زمانے میں جنگ میں بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا دشمنوں سے، بڑی بہادری سے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، بڑا بہادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم پیچھے لگے رہے، نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، ہم پیچھے لگے رہے، اس کا کیا ایسا عمل ہے؟ بعد میں پتا چلا، دیکھا اس شخص نے وہ زخمی ہو گیا اور اس نے دھاردار ہتھیار پہ خود کو گرا لیا اور اپنے آپ کو مار لیا، اس وجہ سے وہ کہا گیا جہنم میں۔ جائز ہے آتما ہتیا؟ نہیں۔ خودکشی حلال ہے؟ نہیں۔ رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے خودکشی کی، قیامت کے دن وہ اس چیز کے ذریعے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، کہاں؟ جہنم میں۔ لیکن معلوم ہی نہیں ہے، اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کی معلومات ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی خالص تعلیم، ٹھوس تعلیم انسان کو غلط ڈگر پر لے جانے سے بچاتی ہے، فتنوں میں پڑنے سے بچاتی ہے، اس کی بھی زندگی بچاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں، اس کے رشتہ دار، بلکہ اس کی قوم کو بھی مشکلات میں ڈالنے سے بچاتی ہے، اس کے علاقے والوں کو مشکلات میں ڈالنے سے بچاتی ہے۔ تو غلط ڈگر پر چلے جانا یہ کس چیز کی کمی کی وجہ سے ہے؟ کہ اسلام کی صحیح تعلیم اس کے پاس نہیں ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلتے، صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ یہ تعلیم دیا کرتے تھے، یہ گائیڈ لائن جاری کیا کرتے تھے، دیکھو کوئی معصوم تمہارے ہاتھ سے نہ مارا جائے، کسی بوڑھے کو مت مارنا، کسی عورت کو نہ مارنا، کسی بچے کو مت مارنا، بلکہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ لائن جاری کی کہ دیکھو ان کو نقصان مت پہنچانا۔ تو قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم، اسلام کی صحیح تعلیم، یہ سماج کو جو ہے ایک صحیح ڈگر پر ڈالتی ہے، معاشرے کو صحیح ڈگر پر ڈالتی ہے۔ اس سماج کا، اس معاشرے کا صحیح ہونا قرآن و حدیث کی تعلیم پر منحصر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ اس کی وجہ سے آپ کو اسلام کے بارے میں صحیح جانکاری مل سکے اور آپ کسی کا ہتھ کنڈا نہ بن سکیں، کسی کے لیے غلط استعمال نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مسلم سماج کی حفاظت فرمائے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی اہمیت کس قدر ہے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص حضرت ابو الدرداء کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں،
کہاں آیا ہوں؟ مدینہ سے۔ کس چیز کے لیے آیا ہوں؟ کہا میں ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تمہارے پاس وہ حدیث ہے۔ کہاں سے سفر کیا؟ مدینہ سے دمشق کا کتنا فاصلہ ہے معلوم ہے؟ 1200 سے 1250 کلومیٹر۔ مدینہ سے دمشق کا فاصلہ کتنا ہے؟ 1250 کلومیٹر۔ ایک حدیث کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا فاصلہ انہوں نے طے کیا۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے یہاں دینی تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ ہم اپنے بچے کو گھر سے مکتب تک نہیں بھیجنا چاہتے۔ ہم اپنے بچے کو گھر سے مکتب تک دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجنا چاہتے۔ وہ شخص مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر کرتا ہے، اتنا لمبا سفر ایک حدیث کے لیے، اور کہا کہ ابو الدرداء میں صرف اس ایک حدیث کو آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس زمانے میں ہوائی جہاز کے سفر نہیں تھے، اس زمانے میں تیز رفتار کاریں نہیں تھی، بلکہ اس زمانے میں گھوڑے سے سفر ہوا کرتا تھا، اونٹ کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا، پیدل سفر کیا جاتا تھا۔ وہ شخص مدینہ سے دمشق کا سفر کرتے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کے لیے اپنے گھر سے اپنے مدرسے تک نہیں بھیجنا چاہتے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں۔ حضرت ابو الدرداء سے جب انہوں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھیے حدیث کی کیا سنائی۔ کہا کہ ہاں میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ آنے والے مہمانوں کا استقبال ان کے شایان شان کرتے ہیں، ان کے لیے پھول بچھاتے ہیں، ان کے لیے گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ان کے لیے اسٹیج بناتے ہیں، ان کے لیے کرسیاں لگاتے ہیں، آپ کا جب کوئی اہم مہمان آنے والا ہوتا ہے، آپ اپنے حسب استطاعت اس کے شایان شان آپ اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ طالب علم کا استقبال دیکھیے فرشتے کر رہے ہیں اور کس انداز میں کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پروں کو طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ اور اس کے لیے وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، طالب علم کے لیے پانی کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں، اس کے لیے اللہ کی مخلوق دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی میں جو مچھلیاں ہیں وہ تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم دین حاصل کرنے والوں کے بارے میں بتایا، جن کے پاس علم دین ہے، دینی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں بتایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کو عابد پر اس طریقے سے فوقیت حاصل ہے جس طریقے سے چاند کو ستاروں پر فوقیت حاصل ہے۔ عالم ایک شخص ہے، عالم جس کے پاس علم ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو عبادت کرنے والا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ عابد ہے، عبادت گزار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس دینی علم ہے اس کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر اتنی ایسے ہے جیسے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء عبادت نہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے علم دین حاصل کرنے والے نماز نہ پڑھیں، وہ عبادت نہ کریں، وہ نمازیں ضائع کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔
بلکہ مطلب یہ ہے کہ عالم فرض نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے وہ نفلی نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہے، راتوں میں تہجد کرتا ہے، لیکن عالم جو ہے وہ اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، ان فرائض کا اہتمام کرتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو عبادت کرنے والا عبادت کر کے صرف خود فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کو عبادت کی وجہ سے اپنے لیے فائدہ اس کو ہو رہا ہے، نماز اپنے لیے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن عالم کا کام یہ ہے وہ اپنے علم سے کسی کا عقیدہ درست کروا رہا ہے، کسی کو طہارت اور پاکی کے مسائل سمجھا رہا ہے، کسی کو روزے کے مسائل سمجھا رہا ہے، کسی کو نماز کا طریقہ بتا رہا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عالم دین جو ہے یہ عبادت کرنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ حدیثیں سن کر بھی کیا ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کیا ہمارے دل میں یہ شوق اور ذوق پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں؟ میرے بھائیوں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں ایسے ادارے قائم کریں، ایسے مدارس قائم کریں کہ جہاں پر ہمارے بچوں کو الف پڑھنا سکھایا جائے، با پڑھنا سکھایا جائے، تا اور سا پڑھنا سکھایا جائے، جہاں ہمارے بچوں کو سورۃ البقرہ یاد کروائی جائے، جہاں ہمارے بچوں کو قرآن مجید یاد کروایا جائے، جہاں ہمارے بچوں کو قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا جائے، جہاں ہمارے بچوں کو اسلام کی بنیادی چیزیں سمجھائی جائے، جہاں ہمارے بچوں کو ایک بہترین انسان بنایا جائے تاکہ وہ سماج اور معاشرے کے لیے مفید بن سکے، تاکہ وہ اپنی قوم کے لیے مفید بن سکے، تاکہ وہ ایک بہتر انسان بن سکے، ایسے ادارے ہم قائم کریں۔ اور ایسے ادارے اگر قائم ہیں تو ان کا ساتھ دیں، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ اس ادارے کو کی زمین تو فلاں نے خریدی ہے، اس کا کام کروانے والے تو وہ لوگ ہیں، لہذا آپس میں اختلاف، آپس میں انتشار، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں، یہ سب مسلمانوں میں ہو رہا ہے، یہ سب مسلمانوں میں ہو رہا ہے کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں، وہ چہرے دیکھتے ہیں، فلاں کام فلاں کر رہا ہے لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، فلاں کام فلاں لوگ کر رہے ہیں لہذا ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، دین کا کام ہے، قرآن و حدیث کا کام ہے، ایسا ادارہ قائم ہو رہا ہے تو سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اور ایسے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے کہ جہاں پر ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کریں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ علم کو اس طریقے سے ختم نہیں فرما دے گا اس دنیا سے، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو، علماء کو ختم کر کے اٹھائے گا، یعنی علماء اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طریقے سے نہیں اٹھا دے گا کہ لوگوں کے علماء کے سینے سے علماء کے کھینچ لے اس علم کو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے علم کو اٹھائے گا کہ علماء ختم ہو جائیں گے، اور جب علماء ختم ہو جائیں گے تو جاہل لوگ جو ہیں وہ کرسیاں سنبھال لیں گے، اور پھر ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے، ان سے سوال پوچھے جائیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، لہذا وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، علم دین کو حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے، کس قدر ہمارے سماج اور معاشرے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے روٹی کھانا انسان کی ضرورت ہے، جس طریقے سے کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، میرے بھائیوں اس سے زیادہ ضرورت اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تعلیم حاصل کرے، اسلام کی صحیح معلومات حاصل کرے۔ بالخصوص آج کے زمانے میں کہ جبکہ ہر قسم کے فکرے منہ کھولے کھڑے ہیں اور ہمارے بچوں کو لقمہ بنانے کے لیے تیار ہیں، آج کے زمانے میں دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت اس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا بے شک ہمارے بچے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور وہ انجینئر، آئی ٹی، سول سروسز اور ڈاکٹر، میڈیکل ان تمام چیزوں میں جائیں، لیکن ساتھ میں دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔
دنیاوی تعلیم میں پیچھے نہیں. آپ یہ نہ سمجھے جیسے آج کا ماحول ہے، دلی میں ایک حادثہ ہوا، ٹھیک ہے، اس میں جن لوگوں کا نام آیا، جن چین کا نام آیا، کون ہے زیادہ تر؟ سب ڈاکٹر. اب آپ اپنا حوصلہ توڑ لیں کہ نہیں ہمیں نہیں جانا میڈیکل لائن میں، نہیں میرے بھائی نہیں. جو غلط ہے وہ غلط ہے. ایک غلط کی وجہ سے وہ جو ہے چھانبین کا موضوع ہے. عدالتیں فیصلہ کریں گی، جانچ کرنے والی ایجنسیاں فیصلہ کریں گی، ملکی عدالتیں فیصلہ کریں گی، وہاں سے جانچ پڑتال ہوگی. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی غلط ہے بھی تو وہ غلط ہے. اس کی وجہ سے کوئی پیشہ غلط نہیں ہو جاتا، کوئی کمیونٹی غلط نہیں ہو جاتی. ابھی آپ نے ایک نیوز پڑھ رہا تھا، روہتک سے ڈاکٹر پرینکا اسی معاملے میں، دلی کے معاملے میں گرفتار ہوئی. تو کیا ان کے نام سامنے نام آنے کی وجہ سے ان کی کمیونٹی پوری کی پوری خراب ہو جائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب غلط ہو گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فیلڈ غلط ہے، وہ پیشہ غلط ہے، وہ کام غلط ہے. نہیں، بلکہ آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں. ہاں یہ ضروری ہے کہ دینی تعلیم کا صحیح علم آپ کے پاس ہو اور دینی تعلیم کی صحیح معلومات کے ساتھ آپ اس سماج کے لیے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے فائدہ مند بنے، نقصان دہ نہ بنے. آپ فائدہ مند بنے تو خوب علم حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا